الرحمن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا رسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ہر قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے واسطے خاص ہیں۔ انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام ہوں امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حضرات محترم، قرآن کریم اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے لیے رہنمائی کے لیے اتاری گئی کتاب۔ اس کتاب میں ہماری زندگیوں سے پہلے جو کچھ گزر چکا، جو امتیں گزری، ان کے جو معاملات، جو حالات اللہ رب العالمین نے وہ بھی بیان فرمائے، جو ہماری موجودہ زندگی میں پیش آنے والے مسائل ہیں، حالات ہیں، معاملات ہیں، ان کا بھی تذکرہ ہے، اور آنے والی زندگی کے حوالے سے کل کیا ہوگا یا قیامت میں کیا ہونا ہے، محشر میں کیا کچھ ہونا ہے، جنت جہنم میں کیا کچھ ہونا ہے، اللہ رب العالمین نے اس سے بھی اس کتاب پاک میں ہم سب کو آگاہ کیا۔ افسوسناک امر یہ ہے، پریشان کن بات یہ ہے کہ چونکہ ہم غافل ہیں، لا علم ہیں، ہم قرآن کریم کا مطالعہ نہیں کرتے، ہم قرآن کریم کو سمجھتے نہیں، تو ہمیں ان چیزوں کا پتہ نہیں چلتا۔ آج اللہ رب العالمین کی توفیق سے مختصر سے وقت میں چند ایک باتیں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے آخرت کے حوالے سے جو بیان فرمائی کہ روز قیامت کچھ باتیں ایسی ہوں گی جن پہ انسان افسوس کا اظہار کرے گا۔ انسان دنیا کی زندگی میں یاد رکھیں، ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے کاش کا لفظ درست نہیں، آخرت میں البتہ کچھ لوگ ہوں گے جو ظالم ہوں گے، وہ نادان ہوں گے، انسان مختلف انداز سے وہ کاش کا لفظ استعمال کریں گے، حسرت کا اظہار کریں گے کہ کاش ہم نے یہ کام نہ کیا ہوتا، کاش یہ معاملہ ایسے نہ ہوتا، کاش وہ معاملات اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرمائے، ان کے حوالے سے آج اللہ رب العالمین کی توفیق سے چند ایک باتیں کرنی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورہ فجر ہے، ادھر سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ فجر میں لوگوں کی حسرتوں کا تذکرہ کیا کہ کل قیامت کے دن جب وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے تو اس وقت ایک کاش کا، ایک حسرت کا تذکرہ کریں گے۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا یعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد۔ جس وقت پیچھے آیت مبارکہ میں تذکرہ وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ۔ جب انسان جہنم کو دیکھ لے گا، جہنم لائی جائے گی، اور انسان اس وقت نصیحت کو پکڑنے کی کوشش کرے گا، اچھا یہ تھی وہ جہنم جس کے متعلق مجھے آگاہ کیا جاتا تھا، یہ تھی وہ جہنم جس کے متعلق مجھے خبردار کیا جاتا، مجھے بتلایا جاتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، آج کے دن نصیحت پکڑنے کا، اب سوچنے سمجھنے کا وقت نہیں، اب فائدہ نہیں۔ دنیا کی زندگی ہم نے تمہیں دی تھی 50 سال کی، 60 سال کی، 70 سال کی، اس زندگی میں تمہیں بارہا
बतलाया गया, तुम्हें सिखलाया गया, समझाया गया कि अल्लाह के अज़ाबों से डरो, जहन्नम से बचो, कोशिश करो, काविश करो। उस वक्त तुमने तवज्जो नहीं दी, उस वक्त तुमने ध्यान नहीं दिया। आज के दिन तुम हसरत का इज़हार करो, यक़ूल या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, जिस वक्त जहन्नम को सामने देख लेगा कहेगा काश, हसरत का इज़हार करेगा मैंने अपनी इस जिंदगी के लिए कुछ आगे भेजा था। क़द्दमतु लिहयाती, अच्छा जिंदगी का लफ्ज़ है, तवज्जो तलब ये बात है, ये मौत के बाद का मामला है ना। बोले सारे, समझ में आ रही ना बात। मरेगा इंसान, मरने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पेश होगा और फिर महशर बर्पा होगा और फिर जहन्नम लाई जाएगी। उस वक्त कहेगा यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, काश मैंने अपनी जिंदगी के लिए कुछ आगे भेजा होता। उस वक्त इंसान को एहसास होगा वो दुनिया की जिंदगी, मैंने आगे पीछे जुम्मा पूरा इस मौजू पे पढ़ाया, वो या तो दुनिया, अल्लाह बताओ दुनिया की जिंदगी जिसे हम जिंदगी समझ रहे हैं, ये जिंदगी तो है ही नहीं, ये तो धोखा है, ये तो फ्रॉड है, ये तो दगा है, ये तो हमारे साथ अपने साथ एक खेल कर चल रहा है, हमें इसका अंदाजा नहीं होता। असल जिंदगी वो है जो आखिरत की जिंदगी है। उस वक्त कहेगा क़द्दमतु लिहयाती, भाईजान समझ आ रही है इस बात। उस जिंदगी को असल जिंदगी मानेगा, उस जिंदगी को हकीकी कहेगा काश मैंने अपनी इस जिंदगी के लिए आगे कुछ भेजा होता। यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, मैंने इस जिंदगी के लिए कोई अमल किया होता। फ़यौमइज़िन ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद वला युसिकु वसाक़हु अहद। आज अल्लाह रब्बुल आलमीन का जैसा अज़ाब है वैसा तो कोई अज़ाब है ही नहीं। वला युसिकु वसाक़हु अहद, आज अल्लाह रब्बुल आलमीन की जैसी पकड़ है वैसी पकड़ तो कोई किसी की है ही नहीं। उस वक्त एहसास होगा, उस वक्त दिमाग में घंटियां बजेंगी, उस वक्त हाथ पांव सुन होंगे, सब कुछ एहसास उस वक्त होगा। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल आलमीन का हमारे ऊपर ये इनाम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का हमारे ऊपर ये फजल है। मालिक ने आज मेरे और आपके सामने कुरान करीम में इस बात को खोल के बयान कर दिया। उस वक्त हसरत करने का फ़ायदा नहीं होना, उस वक्त अफसोस करने का फ़ायदा नहीं होना, उस वक्त काश कहने का फ़ायदा नहीं होना। आज की ज़िंदगी में कोशिश काविश कर लो अगली ज़िंदगी के हवाले से, उसके लिए कुछ भेजना है तो आज भेजो, आज कोई किरदार अदा करो, आज कुछ अमल ऐसा करो, आज कोई काम ऐसा करो जिसके हवाले से तुम ये बात कह सको कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ वो आखिरत के लिए महफूज हो रहा है। अपने हर अमल के हवाले से सोचो फिक्र करें। मैं आपको हमेशा ये दावत देता रहा हूँ, अल्लाह के लिए सोचा करें, अल्लाह के लिए समझा करें। ये दुनिया की ज़िंदगी, फ़ानी ज़िंदगी 30, 40, 50, 60, 70 साल में ख़त्म हो जाने वाली ज़िंदगी, यहाँ पे नतीजा मिले ना मिले, यहाँ पे आपको रिजल्ट मिले ना मिले, आखिरत के हवाले से ज़रूर फिक्र किया करें। मेरे अमल का नतीजा वहाँ क्या मिलने वाला है, मेरे किरदार का नतीजा वहाँ क्या मिलने वाला है, मेरे अमाल का सिला वहाँ क्या मिलने वाला है, मेरा अपने घर वालों के साथ रवैया, मेरा अपने रिश्तेदारों के साथ रवैया, मेरा अपने कारोबारी ताल्लुकात के साथ रवैया, मेरा अपनी हमसायगी में रवैया, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने जब मैंने पेश होना है तो वहाँ उसका क्या सिला मिलने वाला है। यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, उस जिंदगी के हवाले से सोचा करें मुझे वहाँ इसका क्या रिजल्ट मिलेगा, वहाँ इसका क्या नतीजा। अगर ये सोच और फिक्र आ जाए, अल्लाह की कसम हमारे सारे मामले दुरुस्त हो जाते हैं। अल्लाह मुझे और आपको ये सोच और फिक्र अता फरमाए, आखिरत की सोच अता फरमाए, आखिरत के हवाले से कुछ करने की तौफीक अता फरमाए। सूरत नबा 30वां पारा है, उसी में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया एक और हसरत, यौम यंजुरुल मर्उ मा क़द्दमत यदाहु व यक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते, ये मुफस्सिरीन कराम व हदीसीन कराम ने ना इसकी तफसीर में एक लंबी बात लिखी। हदीस मुबारका जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोड की। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत का जब दिन होगा ना तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जानवरों को जिंदा करेंगे। तवज्जो के साथ, जानवरों को भी जिंदा किया जाएगा। जो जानवर दुनिया में आए, कोई भी जानवर था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनको जिंदा किया जाएगा, उनका एक दूसरे का बदला दिलवाया जाएगा। बड़ी तवज्जो से समझने वाली बात है, एक दूसरे का बदला। हदीस के अल्फाज ये जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर सींगों वाली बकरी ने बगैर सींगों वाली बकरी को मारा होगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन दोनों को जिंदा करेगा और हुक्म देगा बगैर सींगों वाली बकरी को कि सींगों वाली बकरी से अपना बदला ले। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो बदला लेगी। बदला लेने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको फरमाएंगे, क्योंकि जन्नत वहाँ पे, जहन्नम वहाँ पे, इन जानवरों का कोई किरदार नहीं, वहाँ पे ये नहीं होंगे। जो अजाब देने के लिए सजा के तौर पे जानवर मुसल्लत होंगे वो एक अलग कैटेगरी है, लेकिन जो दुनिया में जानवर आए इनके साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन उन सबको कहेंगे जब उनका हिसाब किताब हो जाएगा
اللہ ان کو حکم دیں گے تم مٹی ہو جاؤ، فنا ہو جاؤ، ختم ہو جاؤ، وہ ختم ہو جائیں گے، ان کا قصہ ختم۔ ان میں پہلے انصاف کا معاملہ ہوگا، ان میں پہلے ایک دوسرے کے ساتھ جو معاملات ہوئے وہ معاملہ ہوگا، اس کے بعد ان کو مٹی کیا جائے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں جب کافر یہ سارا معاملہ دیکھ رہا ہوگا نا اور اپنے اعمال کو دیکھے گا، وہ دیکھے گا میں نے کس کس کے ساتھ، اور یہ معاملہ صرف کافر کے حوالے سے یہ نہیں کہ صریحاً کافر، یہ انکار کرنے والے ہیں، یہ ان کا تذکرہ ہے جو قیامت کا انکار کرنے والے، قیامت کو جھٹلانے والے، یا جن کے ذہن میں قیامت کا سکیچ نہیں۔ معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں کئی مسلمان ایسے ہیں نا جو اپنے آپ کو مسلمان گنتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں، مسلمان کہلواتے ہیں، اور آخرت کے حوالے سے بالکل ہی بے پرواہ ہیں، بالکل ہی فکر مند نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہونا ہے نہیں ہونا، اور دیکھی جائے گی اگلا جہاں کے سلٹا۔ ہم نے تو مثالیں پنجابی کی بنائی ہوئی، اور ہمارے یہاں مقولے چلتے ہیں نا جو پتہ نہیں وہ بڑا عجیب سا ایک جملہ بولتا ہے اگلا جہاں کے سلٹا۔ ہم نے تو دیکھا ہی نہیں، تو دیکھی جائے گی جو ہوگا وہاں پہ۔ ابھی کا معاملہ بھی ہمیں ظلم کرتے ہوئے، ہمیں زیادتی کرتے ہوئے، معذرت کے ساتھ توجہ کے ساتھ میرے الفاظ پہ غور کیجیے گا، ہمیں تھپڑ مارتے ہوئے، ہمیں گالیاں بکتے ہوئے، ہمیں جائیدادیں ہڑپ کرتے ہوئے، ہمیں مالوں پہ قبضہ کرتے ہوئے، ہمیں حقوق غصب کرتے ہوئے، ہمیں تو کبھی یہ خیال ہی نہیں نہ آیا کہ آخرت میں ان ساری باتوں کا جواب دینا ہے، آخرت میں ان کے حوالے سے پیشی ہونی ہے، اور یہی نتیجہ کافروں کے حوالے سے، یہ رویہ کافروں کا۔ ان کا ایمان بھی نہیں آخرت پہ، ان کا یقین بھی نہیں آخرت پہ۔ وہ جب آخرت کو دیکھیں گے نا، یہ سارا حساب کتاب دیکھیں گے، اور وہ دیکھیں گے اچھا آج یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ جانوروں سے بھی حساب کتاب دیا جا رہا ہے۔ اگر جانوروں میں کسی جانور نے دوسرے جانور پہ ظلم کیا ہے تو اس کا بھی حساب کتاب ہوا۔ اچھا حساب کتاب کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کو فنا کر دیا، ان کو مٹی کر دیا۔ کافر اس وقت انکاری، جہنم جنت کو بھولا ہوا، آخرت کا منکر اس وقت یہ خواہش کرے گا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا۔ اس وقت وہ خواہش کرے گا کاش میں بھی آج کے دن مٹی بنا دیا جاتا، یا لیتنی کنت ترابا، آج مجھے بھی مٹی بنا دیا جاتا، آج مجھے یہ جنت جہنم کے معاملات نہ دکھلائے جاتے، جہنم کے عذابوں سے نہ گزرنا پڑتا۔ جس طرح جانوروں کا معاملہ ہوا نا کہ ان کو مٹی بنا کے فنا کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا، کاش میرے ساتھ بھی ایسا ہو، مجھے بھی مٹی بنا دیا جائے، میرے ساتھ جزا سزا والا معاملہ چند لمٹ کی حد تک بس محسوس وقت تک ہونا بھی ہے تو ہو جائے، اس کے بعد یہ جو مستقل جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کا داخلہ، یہ جہنم کی سزائیں جو ملنی ہیں یہ نہ ہو، لے دے کے کام ختم کر دیا جائے اور پھر مٹی بنا دیا جائے۔ یہ خواہش کرے گا قیامت کا انکاری، یہ خواہش کرے گا جہنم کا منکر، یہ خواہش کرے گا اللہ رب العالمین کا انکاری، لیکن ہوگا ختم نہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیشی، وہاں پہ پھر حساب کتاب کا معاملہ، جس کے ساتھ زیادتی کی ہوگی اس کے بدلے قرآن کریم احادیث مبارکہ واضح وضاحت، آپ کی نیکیاں لے کے ان کو دے دی جائیں گی، ان کے گناہ آپ کے سر پہ تھوپ دیے جائیں گے، اور علا طول جہنم میں جلنا پڑے گا، لمبی سزائیں بھگتنی پڑیں گی۔ یہ معاملہ سمٹے گا نہیں۔ اللہ کے لیے اس دن کی حسرت کی بجائے آج غور و فکر کریں، اس دن کی پشیمانی کی بجائے آج غور و فکر کریں، اس دن کی کاش اور واویلا کرنے کی بجائے آج غور و فکر کریں، اپنے معاملات درست کریں، اپنا لین دین درست کریں، لوگوں کے ساتھ اپنے ریلیشن درست کریں۔ اس دن نہ کہنا پڑے کہ کاش مجھے مٹی بنا دیا جائے اور میرا معاملہ نہیں، میں اور آپ اللہ رب العالمین کا سامنا کرنے کے قابل ہوں، ہم اپنے معاملات اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کرنے کے قابل ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے معاملات کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 29واں سپارہ سورہ حاقہ، وہاں پہ تذکرہ ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ یا لیتنی لم اوت کتابیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ۔ وہاں پہ یہ تذکرہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں جس وقت جو مسلمان جو نیک لوگ ہیں ان کا نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں تھما دیا جائے گا، اور جو جہنمی لوگ ہوں گے ان کا معاملہ ان کے بائیں ہاتھ میں، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ۔ جب نام اعمال بائیں ہاتھ میں تھما دیا جائے گا تو اس وقت گناہگار بندہ، اس وقت کافر بندہ، اس وقت جہنمی بندہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش مجھے میرا نامہ عمل دیا ہی نہ جاتا، یہ چیپٹر ہی نہ ہوتا، یہ معاملہ نہ ہوتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اس نے تو کوئی چیز، کاش میں اپنا حساب ہی نہ جانتا، مجھ سے پوچھا ہی نہ جاتا، میرے ساتھ ڈسکس ہی نہ کیا جاتا کہ تمہارا کیا معاملہ دنیا میں چلا، تمہارے اچھے اعمال کتنے تھے، برے اعمال کتنے تھے، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، کاش میں اپنے حساب کتاب کو نہ جانتا،
مجھے فکر ہی نہ ہوتی، مجھے پرواہ نہ ہوتی. یہ خیال کرے گا، یہ خواہش کرے گا. حضرت محترم یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. انسان اپنا نامہ اعمال پکڑے گا تو اپنا نامہ اعمال پکڑ کے کہے گا کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا. کسی دوسرے کے اعمال کی وہ فکر کرے گا. میں نے ایک پوائنٹ یہاں پہ آپ کو بڑا ضروری سمجھانا ہے، اور موجودہ وقت کے حساب سے، موجودہ دور کے حساب سے بڑا ضروری سمجھانا ہے. کسی دوسرے کے نامہ اعمال کی انسان فکر کرے گا، کسی دوسرے کے نامہ اعمال کے حوالے سے کہے گا کاش اس کے نامہ اعمال میں یہ باتیں نہ ہوتی، کاش اس کے نامہ اعمال میں مجھے. عادل بھائی اور روشان بیٹا باہر آئے ہوئے ہیں، پتر آگے تشریف لے آؤ. آپ لوگ آئے ہو میرے ساتھ تو آگے تشریف لے آؤ سنتے پڑھنے کے بعد. اچھا، کسی دوسرے کے نامہ اعمال کے حوالے سے انسان فکر کرے گا کہ کاش اس کے نامہ اعمال میں یہ بات نہ ہوتی، کاش اس نے یہ حرکت نہ کی ہوتی. بولے سارے نہیں بول رہے آپ لوگ، بات سمجھ میں نہیں آ رہی. انسان کسی دوسرے نامہ اعمال کے حوالے سے بات چیت کرے گا کاش اس نے یہ حرکت نہ کی ہوتی. بولیں، سگا بیٹا ہو، سگا باپ ہو، سگا بھائی ہو، بہن ہو، بیوی ہو، کسی کے نامہ کہیں پہ قاری صاحب ہے کہیں پہ تذکرہ کہ انسان کسی کے نامہ اعمال کی فکر کرے گا اس نے ایسا کیوں نہیں کیا، اس نے یہ کام کیوں نہیں تھا کیا، اس نے یہ حرکت کیوں کی، یہ ایسا کیوں نہیں کرتا. نہیں، اپنے نامہ اعمال. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. صرف اپنے نامہ اعمال کی فکر کرے گا کاش میرا نامہ اعمال میرے ہاتھ میں نہ تھمایا جاتا، مجھے نہ پکڑایا جاتا، مجھے نہ دکھایا جاتا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ. مجھے نہ بتلایا جاتا کہ تو نے کیا کیا کرتوت کھولے ہوئے ہیں، تو نے کیا کیا حرکتیں کی ہوئی ہیں. اللہ اکبر. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساری احادیث مبارکہ ذہن میں آتی ہیں، وہ ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کریم کے حوالے سے بتلایا، وضاحت فرمائی. جسم کے اوپر، زبان کے اوپر مہر لگ جائے گی، ڈانٹ لگ جائے گا، ہاتھوں کی انگلیاں بولیں گی، یہ پور بولیں گے اس نے حرکتیں کیا کی ہوئی ہیں، یہ چٹ کی چیٹ کہاں کہاں چلی ہے، یہ گفتگو کہاں کہاں ہوئی ہے، یہ ٹائپنگ کہاں کہاں ہوئی ہے، ان ہاتھوں سے کس غیر محرم کو چھوا، کہاں حرام کا پیسہ پکڑا، کیا حرام چیز کو چھوا. یہ ساری ہاتھوں کی انگلیاں اور پور. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے یہ ران کا گوشت جو شرمگاہ کے سب سے زیادہ قریب ہے، یہ گواہی دے گا، یہ انسان کے کرتوت کھولے گا. میں بتاتا ہوں یہ لوگوں کے سامنے بڑا پاکیزہ بندہ پھرتا ہے، لوگوں کے سامنے بڑا پاک باز. اللہ ہم سب کے گناہوں کو پردہ عطا فرمائے. اللہ ہمارے جس طرح دنیا میں پردے رکھے، آخرت میں بھی اس طرح پردے رکھے. انسان کا جسم اس کے اپنے خلاف گواہی دے گا، اپنے معاملات، اپنا حساب کتاب. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ. بندے کو فکر ہی ہوگی کاش مجھے میرا حساب نہ دکھایا جاتا، مجھے نہ بتلایا جاتا تو نے کتنی نیکیاں کی ہیں، تو نے کتنے گناہ کی. کسی دوسرے کے گناہوں کی فکر ہوگی. تو دنیا میں ہم کیوں ہلکان ہو. معذرت کے ساتھ میری بات کو نیگیٹو نہ لیجئے گا، ذرا سمجھنے کی کوشش ہے. اپنا نامہ اعمال ہم بھولے ہوئے ہیں، اپنے گریبان میں جھانکنا ہم بھولے ہوئے ہیں، اپنی فکر ہم بھولے ہوئے ہیں. لوگوں پہ اٹیک اور فلانا ہے جدہ ہے فلاں. اور یہ بات سمجھیے گا بڑی قابل غور یہ بات ہے. یہ بات شروع پتہ کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ ہمارے گھروں سے شروع ہوتی ہے، ہمارے محلوں میں چلتی ہے، ہماری مسجد و مدرسوں میں چلتی ہے، ہمارے علاقے میں چلتی ہے. اور اللہ تعالی چلتی کہاں تک ہے؟ شروع ہم ہوتے ہیں اچھا میں انج کر رہے تے بھرا نوں نہیں ویکھیا او کی کرن ڈیا، اچھا میرا کام میں انج تے بہن جی دے کام نہیں ویکھے، اچھا میرا کام میں انج ویکھیا تو میرے رشتہ دار دے معاملے نہیں ویکھے، او بھی تے ویکھو نا کی کر رہے. ہوتا ہے یہ سارا کچھ کہ نہیں؟ اپنا آپ بھولے ہوتے ہیں، اپنے آپ کی فکر نہیں، لوگوں کے گناہوں پہ نشانہ. اور بات بڑھتے بڑھتے موجودہ معاشرے کے حوالے سے اللہ کا شکر ہے جی ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بس رہے ہیں اور ہم لوگ بڑا احتجاج کر رہے ہیں. ہماری کنڈیشن یہ، ہماری حالت یہ ہے، ہم لوگ سوشل میڈیا پہ بیٹھے بڑی زبان، مجھے کل پرسوں ترسوں 2-3 دن سے مجھے میسیجز آ رہے ہیں اور مجھے پیغام آ رہے ہیں دیکھیں جی یہ ہمارے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جن کا سوشل میڈیا سے تعلق ہے. ہمیں فکر، میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، انسان اپنا نامہ اعمال چھوڑ کے، اپنا حساب کتاب چھوڑ کے، ہم پتہ کیا بحث چل رہی ہے. یہ دیکھیں جی عرب ممالک کا کیا حال ہے، فلسطین میں دیکھیں اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور وہاں پر ریاض فیسٹیول بھائی جان ہو گیا شروع، کل کا پرسوں کا ریاض فیسٹیول شروع ہو گیا، گانے بجانے کا پروگرام ہو رہا ہے، ایسے ہو رہا ویسے ہو رہا. دیکھیں کتنی ظلم زیادتی ہے، ان کو مسلمانوں کی پرواہ نہیں ہے. یہ ان کی چھوڑو، ان کی فکر. وہ کہاں آپ سے کوسوں دور، میلوں دور سعودی ہے، 7 سمندر آپ کو کراس کرنے پڑتے ہیں، کہاں جانا پڑتا ہے، اور پھر جا کے آپ سعودیہ پہنچتے ہیں. ان کی فکر آپ کو کھائے جا رہی ہے، ان کی ٹینشن آپ لے رہے ہیں. آپ کے سیالکوٹ میں ہورڈنگز نہیں لگے جو کل گجرانوالہ میں کنجر خانہ ہونا ہے؟ بولنے
میں ابھی رستے میں دیکھ کے آیا ہوں آپ کے سیالکوٹ میں پورا یہ جو روڈ ہے آپ کا یہ تھانے والا روڈ سارا روڈ بڑا ہوا ہے. کیوں بچے بڑا ہوا ہے؟ ساری جگہ پہ وہ لگے ہوئے پول بینر گجرانوالہ میں کنجر خانہ ہو رہا ہے فیسٹیول ہو رہا ہے اس کا کوئی پرواہ نہیں. لوگوں پہ تنقید لوگوں پہ بات. آپ کی گورنمنٹ نے 16 دن کا یہ 26 دن کا لاہور میں 26 دن کا گانے بجانے کا پروگرام اور فیسٹیول کر رہی ہے. فلسطین کا احتجاج ہوا آپ لوگوں کے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آپ لوگوں کے اسلام آباد کیا شہر کا نام ہے بولنے سارے میں اکیلا بولنے آیا ہوں کیا شہر کا نام ہے اسلام آباد میں فلسطین کے حق میں ریلی نکلتی ہے اس کے اوپر لاٹھی چارج ہوتا ہے اس میں شیلنگ ہوتی ہے پتھراؤ کی مار کٹائی ہوتی ہے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام نہیں. فلسطین کیا کر رہے تھے وہ کو توڑ پھوڑ کر رہے تھے کو آگ لگا رہے تھے کو ملک لوٹنے نکلے تھے گورنمنٹ کے خلاف نکلے تھے کیا کر رہے تھے فلسطین کے حق میں احتجاجی ریلی نکلی اس کے اوپر شیلنگ ہوئی ہے اور 26 دن کا فیسٹیول شروع ہونے لگا گانے بجانے کا کنجر خانے کا. تو فکر تو ہمیں سعودیہ کی پڑی ہوئی ہے نا وہاں ریاض فیسٹیول شروع ہو گیا دیکھیں جی وہ اپنے شہروں کا حال نہیں پتا اپنے ملکوں کا آپ کے ہورڈنگز لگے ہوئے ہیں آپ کے شہر سیالکوٹ میں لگے ہوئے ہیں آپ کے گجرانوالہ میں یہ سارا کچھ ہونے لگا. کیا کر لیا ہم نے فکر ہمیں کتنی دور کی پڑی ہوئی ہے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ میں اصل میں بات یہ سمجھانے آیا تھا وہ اپنے نامہ اعمال کی فکر کرو اپنے گریبانوں میں جھانکو ہم کیا کر رہے ہیں ہمارے کرتوت کیا ہے. وہ کوسوں میل بیٹھے دور سعودیہ کو بھول رہے یہ ایسے کر رہا ہے اپنے کرتوت تو دیکھو تم لوگ کیا کر رہے ہو تمہاری حرکتیں کیا ہے تمہارا احتجاج کہاں تمہارے معاملے کہاں. کل کنا قیامت کے دن جب انسان میں اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہونا ہے وہاں پہ اپنے نامہ اعمال کے حوالے سے پریشان ہوگا کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ تھمایا جاتا کاش مجھے آج میرا حساب نہ بتلایا جاتا. پھر ایک اور کاش یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلاک عنی سلطانیہ. بڑی سمجھنے والی بات. اگلا کاش اللہ رب العالمین نے ساتھ ہی بیان کیا حسرت بیان کی کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ میرا گمان یہ تھا توجہ کے ساتھ میری سوچ یہ تھی دنیا کی زندگی ختم تو سب ختم آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل جیسے مرنا ہے سارا کچھ مٹی ہو جانا ہے وہ اتھے ہی سارا کچھ چھڑ جانا ہے اتھے معاملے اتھے موک جانے نے اس کے بعد کا کیا کسی کو پتا. یا لیتہا کانت القاضیہ کہے گا کاش وہ موت کے اوپر جو سٹاپ لگا تھا نا وہیں پہ سٹاپ لگ جاتا وہیں پہ سارا کچھ ختم ہو جاتا. ما اغنی عنی مالیہ میرے ذہن میں گمان یہ تھا میرے ذہن میں تصور یہ تھا دنیا کی زندگی جیسی تیسی جی رہے ہو اس کے بعد کا معاملہ کون سا کسی نے دیکھا کون سا کچھ ہونا ہے تو بس ٹھیک ہے یہ تو گزار جو ہونا مال جمع کرو پیسہ جمع کرو سورسز بناؤ ریلیشن بناؤ دنیا بہترین بنا لو اور دنیا کے حوالے سے فکر کر لو بس یہی ہے نا دنیا میرے اور آپ کی دنیا یہی ہے نا. معذرت کے ساتھ غور و فکر کریں توجہ کریں 24 گھنٹے کی بھاگ دوڑ اسی دنیا کے لیے ہے نا. آخرت کے لیے کتنی فکر ہے آخرت کے لیے کتنی دوڑ ہے آخرت کے لیے کتنے سورسز. مجھے اور آپ کو پتا قیامت کے دن جو سفارشی ہوں گے جنت میں ایک دوسرے کے ہم نے وہ تعلق آپس میں جوڑے ہوئے ہیں ہم نے وہ پیار محبت کے رشتے آپس میں دین کے نام پہ بنائے دین کے ساتھ محبت قرآن کے ساتھ محبت قرآن سفارشی تو قرآن کے ساتھ ہے ہمارا ریلیشن. 24 گھنٹے میں ہم نے پڑھا ہم نے سنا قرآن کریم سفارش بن کے آئے گا ہم نے سورہ ملک کو سفارش بنایا ہم نے سورہ بقرہ کے ساتھ تعلق قائم کیا ہم نے سورہ آل عمران کے ساتھ تعلق قائم کیا ہماری ہیں یہ سفارش ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں. 24 گھنٹے نہ ہمارا کوئی تعلق 12 مہینوں میں ہمارا کوئی تعلق ایک رمضان کے رمضان آئے گا تو ہم قرآن کھول کے پڑھ لیں گے اور سمجھیں گے یہ ہماری سفارش کرے گا یہ ہماری شفاعت. وہ سورہ ملک جو رات کو پڑھنے والے کی سفارش ہم نے اس کے ساتھ ریلیشن بنایا ہوا کوئی تعلق نہیں. یا لیتہا کانت القاضیہ جس وقت انسان دوبارہ اٹھے گا نا یہ سارا معاملہ دیکھے گا کہے گا کاش وہ جو میری سوچ تھی وہ جو میرا عمل تھا وہ جو میرا کردار تھا وہ جو میرا کریکٹر تھا میں تو سمجھتا تھا مروں گا تو سارا کچھ مٹی ختم یہاں کا یہیں پہ رہ جانا ہے کوئی جواب نہیں دینا پڑنا کوئی سوال نہیں ہونا کوئی پوچھ گچھ نہیں ہونی گھر والوں کے ساتھ اماں کے ساتھ ابا کے ساتھ بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ کیا تعلقات نبھائے کیسا کاروبار کیا کیسی زندگی جی. مجھے تو یہ تھا وہ یہیں کا یہیں پہ رہ جانا ہے سب ختم ہو جانا ہے. نہیں یہ تو ختم نہیں ہوا آج تو اس کے متعلق سارے دوبارہ سوال و جواب وہ پوری فلم دوبارہ چلنی شروع ہوئی ہے پوری ریل دوبارہ چلنی شروع ہوئی ہے. ایک ایک عمل ایک ایک بات انسان اپنے نامہ اعمال کو قرآن کریم میں نا رکھے گا. میں نے قرآن کریم اللہ رب العالمین نے میں یہ عمل وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ جو ایک دیکھے گا نا اپنی کتاب تو کہے گا ایک ذرہ
मिन खैर यरा व मिन शर्र यरा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में बयान किया, एक जर्रा शर का वो कहेगा इसने वो भी नहीं छोड़ा, एक जर्रा खैर का इस किताब ने वो भी नहीं छोड़ा। वो सारा कुछ जो मैं तो समझता था दुनिया के साथ मिलिया मेड हो जाएगा, दुनिया खत्म होगी तो खत्म हो जाएगा, वो एक एक जर्रा सामने आ रहा है, वो एक एक अमल सामने आ रहा है, एक एक चीज खुल के सामने आ रही है। कहेगा या लैतहा कानतिल काज़िया मा अग़ना अन्नी मालिया, काश दुनिया में जो मौत आई थी उसने जिस तरह दुनिया को स्टॉप किया था, सारा कुछ वहीं पे स्टॉप हो जाता। मा अग़ना अन्नी मालिया, बड़ी तवज्जो के साथ अगला जुमला, मा अग़ना अन्नी मालिया हलक अन्नी सुल्तानिया, कहेगा आज मेरे काम मेरा माल नहीं आया। मैं 24 घंटे में से 12 घंटे अगर जागता था तो उसमें से 10 घंटे मेरे कारोबार के लिए होते थे। हैं कि नहीं है? बोले मेरी फिक्र और मेरी टेंशन कारोबार के, जिस वक्त मेरी आंख खुलती थी वो कारोबार के लिए परेशान होकर खुलती थी। मैं बेदार होता था, मैं जिस दिन अलार्म लगा के जल्दी उठने का अलार्म लगाता था वो माजरत के साथ बहुत कम होंगे जिनके अलार्म फजर के वक्त बजते हैं, अल्लाह मुझे और आपको उनमें शामिल फरमाए। मेरा अलार्म बजता था तो कारोबार के लिए बजता था, आज जल्दी जाना है, आज बाहर के शहर जाना, आज लाहौर जाना है, आज फलां जगह गुराई ते जाना है, आज फलां बंदे नु मीटिंग है, आज ये रिमाइंडर में लगाता था तो पैसों के लगाता था। कभी मैंने दीन के रिमाइंडर नहीं थे लगाए, कभी मैंने इस्लाम के रिमाइंडर नहीं, कभी मैंने नेकी का रिमाइंडर नहीं था लगाया। मैं ये जितने रिमाइंडर लगाता था सिर्फ उनके लिए लगाता था जो काम काज मेरे दुनिया में फंसे हुए थे ना, उनके लिए, कारोबार के लिए। मांगना नहीं मालिया, और पैसा तो मेरे काम ही कुछ नहीं आ रहा। हलाकानी सुल्तानिया, मैं समझता था प्रॉपर्टी 5 तो 10 मरले, 10 तो 15 मरला तो 20 मरले, कनाल तो 2 कनाल, कोठियां 2-4 हो जाए, प्रॉपर्टियां हो जाए, दुकान अपनी हो जाए, भाई तो किराए आन लग पैना, फिर बड़ी सुख की जिंदगी जे, फिर बड़ा कुछ इन्नी को प्रॉपर्टी जमा हो जाए ना जी 4 जियां च कल बच्चियां च वंडी जाए तो ठीक हो जानी चाहिए, बस ये काम। और मैं तो ये समझता था कि पैसा काम आएगा, मैं ये समझता था प्रॉपर्टी काम आएगी। पूरा नामे अमाल खोल के देख रहा हूं, मां अगना अन्नी मालिया हलक अन्नी सुल्तानिया, रुपया पैसा तो मेरे टके का काम नहीं आ रहा। वो सारा पैसा यहाँ तो सवाल ही नहीं हो रहा, यहाँ तो जवाब ही नहीं हो रहा, यहाँ बताया नहीं जा रहा, यहाँ कोई सिफारिश नहीं चल रही, यहाँ कोई मलकियत नहीं चल रही, जमीनों की जायदादों की मलकियतें यहाँ पे कोई फायदा नहीं दे रही। वो फिर कहेगा या लई था कानतिल काज़िया, काश दुनिया की जिंदगी में स्टॉप लग गया होता, वहीं पे सारा कुछ खत्म हो गया था। आज मुझे ना दिखाया जाता, मेरा पैसा जब मेरे काम नहीं आ रहा, मेरी जायदादें मेरे काम नहीं आ रही। अल्लाह के लिए उस दिन की काश से पहले आज सोचें, यहाँ पे अल्लाह के रास्ते में खर्च किया हुआ आपके काम आ सकता है, या अल्लाह के रास्ते में दिया हुआ आपके काम आ सकता है, या अल्लाह के रास्ते में जायदाद खर्च की हुई आपके काम आ सकती है। कल क़यामत के दिन और कुछ नहीं काम आना, जितना मर्जी समेट जाए, जितना मर्जी बैंक बैलेंस बढ़ा जाए, जितना मर्जी रुपया पैसा जमा कर जाए, जिस वक्त मौत का स्टाफ वो दुनिया में ख़त्म। लेकिन ख़त्म होने का मतलब ये नहीं कि अब उसका सवाल जो आपने सारी पूछ गिछ दोबारा होनी है। अल्लाह मुझे और आपको महफूज फरमाए। मज़ीद कुछ हसरतें इंशाअल्लाह अगले जुम्मे में उनका तज़किरा करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ मालिक मुझे और आपको जो कहा जो सुना उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहतरम, पहले खुतबे जुम्मे में अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक से इंसान कल क़यामत के दिन जो हसरतें करेगा, जिन चीज़ों पे अफसोस करेगा, उनमें से चंद एक बातों की वजाहत की गई। इंसान कल क़यामत के दिन जब जहन्नम को देखेगा तो उस वक़्त अफसोस का इज़हार करेगा कि काश मैंने आखिरत की ज़िंदगी के लिए कोई काम किया होता, आखिरत के हवाले से मैंने कोई फ़िक्र की होती, यहाँ पे कुछ आमाल भेजे होते तो आज वो मेरे काम आते। इंसान जब जानवरों में हिसाब किताब का मामला होता देखे, उनको फना होता देखेगा, अपने जुल्म ज़्यादती यौम यंज़ुरुल मर्'उ मा क़द्दमत यदाह, जब अपने अमाल की तरफ नज़र दौड़ाएगा तो ये हसरत करेगा, काश मुझे भी जानवरों की तरह मट्टी बना दिया जाता, मुझे ख़त्म कर दिया जाता। इंसान को जब उसका नामा अमल बाएं हाथ में थमाया जाएगा तो उस वक़्त हसरत करेगा, काश मुझे मेरा नामा अमल ना दिया जाता, वला मदरी माए साबिर, मुझे ना इल्म होता कि हिसाब किताब क्या है, मैंने क्या अमाल किया, मुझसे हिसाब किताब के बारे में पूछ गिछ न होती, अपने हिसाब किताब के बारे में इंसान अफसोस का इज़हार करेगा। इंसान जब क़यामत की होलनाकियों को देखेगा तो कहेगा काश या लैतहा कानतिल काज़िया, दुनिया की ज़िंदगी में जब मौत आई थी तो सारा सिस्टम वहीं पे ख़त्म हो जाता, ये दोबारा जो ज़िंदगी वाला चैप्टर है ये ना खुलता। आज मेरा माल मेरे काम नहीं आ रहा, आज मेरी जायदाद मेरे काम नहीं आ रही, मेरी सल्तनत, मेरी बादशाह, मेरी हुकूमत मेरे काम नहीं आ रही। इंसान उस वक़्त अफसोस का इज़हार करेगा। हज़रत मोहतरम, उस दिन के अफसोस करने की बजाय
یہ چیزیں اللہ رب العالمین نے آج قرآن کریم کی صورت میں ہمارے سامنے بیان کی ہیں کہ بجائے وہاں پہ افسوس کرنے کے اس افسوس کا کوئی فائدہ نہیں. میں اور آج آپ اپنے معاملے ان کو سدھاریں، ہم خود اپنے معاملات کی اصلاح کریں، ہم خود اپنے گریبانوں میں جھانکیں. آج وقت ہے، آج ٹائم ہے، ہم اصلاح کر سکتے ہیں، ہم بہتری کر سکتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو اپنے اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے معاملات کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس دن کی حسرتوں سے اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے. ملک ایوب صاحب ان کے بیٹے بیمار ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا کرے، اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ٹھیکیدار اسلام صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کرے، اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. بہو جی انڈے والوں کے گھر آج درس قرآن شام 4 بجے خواتین کے لیے درس ہو رہے، ماں بہنوں سے اپیل ہے وہ وہاں پہ شرکت کریں. مسجد کا اعلان آپ حضرات کے سامنے کیا جا رہا ہے، پہلے بھی گزارش کی جاتی ہے، دوبارہ گزارش کی جا رہی ہے، لازمی طور پر مسجد کے ساتھ تعاون کریں. ساری تعمیر آپ کے سامنے ہے، اندر حال تک یہ معاملہ آ چکا ہے. اب ضرورت ہے پیسوں کی، مسجد مقروض ہے. مجھے تو یہ لفظ کہتے ہوئے شرم اور حیات تھی اللہ سے کہ مسجدیں اگر مقروض ہوں، اللہ کے گھر مقروض ہوں، تو مجھے اور آپ کو احساس ہونا چاہیے پھر ہماری زندگیوں کا کیا فائدہ اگر ہمارے ہوتے ہوئے اللہ کا گھر مقروض ہو. سارے ساتھی بھرپور تعاون کریں گے نا انشاءاللہ، بھرپور تعاون مسجد کے ساتھ کر کے جائیں. ہر جمعے یہ لازمی ارادہ اور نیت کر کے مسجد آیا کریں، ساتھ اپنے پیسے لے کے آیا کریں، سوچ اور فکر بنا کے آیا کریں کہ مسجد کے ساتھ تعاون کرنا، مسجد کے ساتھ معاملہ کرنا. شیخ سہیل صاحب ان کی ممانی جان بیمار، ان کے لیے خصوصی دعا کرے، اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے مالک ہماری تمام معاملات کی اصلاح فرمائے، ہمارے ملک پاکستان پر رحم فرمائے. مظلوم مسلمان جہاں جہاں دنیا میں بس رہے، اللہ ان کی مدد فرمائے. جہاں جہاں مسلمان مغلوب ہیں، اللہ ان کو غلبہ عطا فرمائے. فلسطین کے مسلمانوں کی اللہ مدد فرمائے. جتنے مقروض ہیں، اللہ ان کے قرض اتارنے کی بہترین صورت پیدا فرمائے. جتنے بیمار ہیں، اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جتنے فوت شدگان، اللہ سب کی مغفرت فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جبار کریم علیکم بالرؤوف الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.